آج اول میں تو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس سے شرماتا ہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو لوگ اس سے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے اپنے بچوں کو قابو کرو، پہلے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، یا کہتے ہیں پہلے اپنی بیوی کو قابو کرو، پہلے اپنی بیوی کو تو دین کے اوپر لے کر آؤ، یا کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو تو پہلے دیندار بنا لو، پھر آپ ہمیں آ کر دین کی دعوت دینا۔ یہ مسلمان کا جواب ہوتا ہے، خود دین کی بات کرنا نہیں چاہتے، کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کہہ کر رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یا پہلے اپنے گھر کو اپنے خاندان کو سنبھال لو۔ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل فضول ہیں، بالکل فضول ہیں، بلکہ یہ سیدھی سی بات انبیاء کی طرف جاتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ پہلے اپنے بچے کو دیندار بناؤ پھر اس کے بعد ہم سے دین کی بات کرنا، تو یہ سیدھی بات حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ انہیں بھی ان کے قوم والے یہ کہتے کہ پہلے اپنے بیٹے کو قابو کر لو، وہ تو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے اور باغی ہوا، پہلے اس کو قابو کرو پھر تم ہمیں دین کی دعوت دیں۔ دین کی دعوت سب کے لیے ہے، جو قبول کر لے، اپنا قبول کر لے تو سبحان اللہ، پرایا قبول کر لے تو سبحان اللہ۔ جس نے قبول کر لیا اس کی نجات، اس کا فائدہ ہے، اور جس نے قبول نہ کیا، بے شک وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، وہ اس کے اندر پھنس گیا۔ کوئی کہے کہ اپنی بیوی کو، تو وہ بھی نبیوں کی طرف جاتی ہے کہ خود اللہ کے نبی اور بیوی جو ہے کافرہ، اسی طرح خود اللہ کے نبی اور والد جو ہیں وہ کافر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر قوم کے مختلف نبیوں کے اگر ہم حالات پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ لیں۔ آپ طائف جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، دوسرے علاقوں کے اندر جا رہے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، صحابہ کو یمن بھیج رہے ہیں، فلاں جگہ بھیج رہے ہیں، فلاں بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں، اپنے رشتہ دار ایمان نہیں لے کر آ رہے، اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، اپنے جو ہیں وہ آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بڑی فضول سی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنے گھر والوں کو۔ انسان کسی کو صحیح نہیں کر سکتا، یہ کوئی مشین نہیں ہے کہ اس کو پورا کھولا جائے اس کے بعد اس کو صحیح کر کے اس کو فٹ کر دیا جائے۔ انسان صرف دوسرے کو دعوت دے سکتا ہے، دین کی طرف بلا سکتا ہے، وہ بے شک باپ ہے، بے شک بیٹا ہے، بے شک بھائی ہے، بے شک بیوی ہے، بے شک رشتہ دار ہیں، وہ اگر مانیں یا نہ مانیں یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی کے اندر دین کو، اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو گھسا نہیں سکتا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بھی پہلے خود عمل کرو پھر دوسرے کو دعوت دو، پہلے خود عمل کرو پھر دوسرے کے دعوت دو۔ اس کے لیے مثال ایک سناتے ہیں، ایک بزرگ کا مقولہ، ان کا کوئی عمل ہے، قول ہے، وہ سنایا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، تو ذرا آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بھی اس کو کل لے کر آ جانا۔ وہ کل اگلے دن لے کر آ گئی، تو کہنے لگی کہ حضرت یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اسے سمجھا دینا۔ انہوں نے کہا بچے میٹھا نہ کھایا کرو۔ تو وہ عورت کہنے لگی حضرت یہی بات آپ کل کہہ دیتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے خود اصل میں اس وقت میٹھا کھایا ہوا تھا۔ یہ مثال دے دیتے ہیں آگے سے۔ تو یہ کوئی مثال نہیں ہے، ایک بزرگ کا قول ہے، عمل ہے۔ اس میں یہ کب کہ بھی خود جو عمل، اگر کتنے لوگ ہیں خود سگریٹ پیتے ہیں، جب ان کا اپنا بیٹا اولاد سگریٹ پی رہے ہوتے تو اس کے مارتے ہیں، انہیں منع کرتے ہیں سگریٹ نہ پینا۔ خود باپ شرابی ہے، بچے کو شراب نہیں پینے دیتا، منع کرتا ہے۔ خود کتنے سارا بازار جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، خود جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دوسرا جھوٹ بولے تو اسے کہتے ہیں کہ یار جھوٹ نہ بولو، خدا سے تو ڈرو۔ ان معاملات میں ہم کسی کو نہیں سمجھاتے۔ اور اس کا مسئلہ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، جنت کے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی مسئلہ نکال لیا، حل کروا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ولا ننهى عن المنکر حتى نجتنبه كله،
کہ یا رسول اللہ جس کام سے ہم خود نہیں رکتے کیا دوسرے کو اس سے نہ روکے، اور جس نیک عمل کو ہم خود نہیں کرتے اچھے عمل کو کیا دوسرے کو اس کی دعوت نہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مروا بالمعروف فإن لم تعملوا به كله ونهوا عن المنکر فإن لم تجتنبوه كله، کہ نہیں بلکہ اگر تم خود عمل نہیں کرتے ہو تو پھر بھی دوسرے کو دعوت دو، اور تم خود پورے کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر بھی دوسرے کو اس کے اوپر بلاؤ۔ یوں تو بہت سارا ہمارا دین ختم ہو جائے گا، بہت سارا دین ختم ہو جائے گا کہ میں خود تو دعوت نہیں دیتا ہوں، اوروں کو خود تو میں نیک کام نہیں کرتا ہوں، دوسرے کو کیا دعوت دوں، اور خود تو میں اس سے رکتا نہیں ہوں، دوسرے کو کیا روکوں۔ بلکہ ہمارے ذمے جہاں اعمال کرنا ہے وہاں آگے پھیلانا بھی ہے، یہ کہیں پر قید نہیں ہے کہ پہلے خود صحیح کام کرو پھر، بلکہ قرآن پاک کے اندر یہ تو آیا کہ جس چیز کی تم دوسروں کو دعوت دیتے ہو اس کے اوپر خود بھی عمل کرو۔ کیا تم کتاب کو نہیں پڑھتے ہو؟ یہ حکم نہیں آیا کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسرے کو دعوت دو، بلکہ دعوت کی تاثیر یہ ہے دوسرے کو سمجھانے کی، دوسرے کو بتانے کی تاثیر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ جو جس چیز کو زیادہ بولتا ہے وہ چیز اس کے اندر جگہ پکڑنا شروع کر دیتی ہے، وہ اس کی اپنی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک فوج کا بڑا اور اس کے نیچے بہت سارے تقریباً 2500 جوان فوجی، وہ اس کے ساتھ نیچے کام کرنے والے، خود افسر ہو، تو اس کو ایک شخص نے نماز کی دعوت دی کہ آپ نماز پڑھا کرو، تو اس نے سیدھا انکار کر دیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سیدھا منکر ہو رہا ہے اور اس سے تو اس کو گناہ ملے گا، تو اس نے کہا اچھا آپ کے نیچے بھائی کتنے فوجی کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے یونٹ کے اندر تقریباً 2500 فوجی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ انہیں تو کہہ سکتے ہو کہ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو۔ ہاں بالکل کہہ سکتا ہوں، فوج میں تو ہمارے آرڈر چلتا ہے۔ تو کہا پھر یہ کام کر دیا کرو، جیسے ہی آپ اذان کی آواز سنو آپ اپنے سارے جوانوں کو کہہ دیا کرو کہ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو جا کر۔ تو اس نے کہا یہ میں وعدہ کر لیتا ہوں، یہ میں کر لوں گا، لیکن نماز کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں خود نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب جیسے ہی اذان ہوتی تو اس کو اپنے دوست کی بات یاد آ جاتی، وہ سارے اپنے یونٹ کے جوانوں کو کہتے چلو بھائی جاؤ نماز پڑھ لو، وہ سارے نماز پڑھ لیتے۔ بہت عرصہ ایسے ہی گزر گیا، اس کے ساتھ کے ایک اور افسر ایک دن اس کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے سب کو جب کہا کہ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو، تو وہ افسر اسے کہتا ہے کہ تم خود نماز پڑھتے نہیں ہو اور ان سب کو نماز کے لیے بھیج دیتے ہو، اتنی دیر تم خود بھی تو فارغ ہوتے ہو، تم بھی پڑھ لیا کرو۔ تو فوجی افسر خود کہتا ہے کہ اس کے بعد سے آج تک کبھی میری نماز نہیں چھوٹی۔ یہی بات پہلے اس کے دوسرے دوست نے کہی تھی لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، لیکن اتنے عرصے کی دعوت دیتا رہا، نماز کے لیے اپنے فوجی جوانوں کو بھیجتا رہا، پھر اللہ رب العزت نے ایک ہی اسی جملے کے اوپر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی نماز کی۔ تو دعوت ایسی چیز ہے کہ ہم جب وہ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہمارے اندر ڈالتا ہے اور خود وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جس کی انسان دوسرے کو دعوت دیتا ہے۔ کوئی نماز کے اندر کمزور ہے تو نماز کی دعوت دوسروں کو زیادہ دے، کوئی روزے کے اندر کمزور ہے وہ روزوں کی دعوت دے، کوئی زکوٰۃ دینے میں کمزور ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لوگوں کو دعوت دے، کوئی ذکر کرنے میں کمزور ہے وہ ذکر کرنے کے لوگوں کو دعوت دے، کوئی قرآن پڑھنے میں کمزور ہے وہ قرآن پڑھنے کے لوگوں کو دعوت دے، کوئی جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس جھوٹ کو ختم کرنے کے لوگوں کے اندر دعوت دے۔ اللہ رب اس سے وہ چیز نکال دیں گے آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔